ساتویں امام موسی کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام شہر بغداد میں تھے۔ یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں اور آج کل تو میں نے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ کہ گزشتہ چند دنوں سے بعض بڑے نیک مومنین کرام سے واسطہ پڑا کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ گناہوں میں تھا، توبہ کر کے وہ ٹھیک راستے پر آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن سے وہ ٹھیک راستے پر آئے اس دن سے ان کے پرابلم اتنے بڑھ گئے کہ کہاں روز گوشت کھانے والے آج حالت یہ ہے کہ مہینے بھر سے ان کے ہاں گوشت نہیں پکا، پیسے نہ رہے، تو وہ بہت پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہے مہنگائی کتنی بڑھ رہی، معاشی حالت اتنی بری ہو رہی، جو آدمی گناہگار تھا اور اب بھی گناہگار ہے وہ تو اپنی خراب حالت کی ذمہ داری کس پہ ڈالے؟ وہ تو بس کہتا ہے حالات ایسے، لیکن یہ آدمی جو پہلے گناہگار تھا مومن بن گیا۔ ایک لفظ ہے اردو میں قربانی کا بکرا، اسکیپ گوٹ، عربی کا محاورہ، انگلش کا محاورہ۔ اب یہ آدمی سمجھتا، دیکھیے حالت سب کی خراب ہے، کاروبار سب کے بگڑے ہوئے، معاشی حالت میں معاشی پرابلم ہر ایک کو پیش آ رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ آج بڑی تعداد میں، کیونکہ اسی 8-10 سال میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو توبہ کر کے دین کا راستہ اختیار کیا اس کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے حالات ہی ایسے، اگر گناہ کے راستے پہ بھی چلتے تب بھی یہی ہوتا، تب بھی یہی ان کو زحمت ہوتی، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ کوئی بہانہ مل جائے اس کو، اس لیے میں یہ واقعہ زیادہ سنا رہا ہوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک بار پھر سن لیجیے۔ امام کو اطلاع ملی کہ میرے شہر بغداد میں ایک جادوگر آ گیا، جادوگر تو نہیں کہہ سکتے، ایک ایسا شخص آ گیا جس کے پاس ایک عجیب علم ہے کہ وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو بتا دیتا۔ علم غیب ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا، بس ایک طاقت ہے اس میں، اور ایسی کہ وہ چیلنج کرتا کہ کوئی چیز دنیا میں کہیں چھپا کے آؤ، مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا، اور دل میں کچھ بھی سوچو میں بتا دوں گا تم کیا سوچ رہے۔ اور یہ تو ایک ایسا دعویٰ کہ ہاتھ کے ہاتھ اس کا امتحان ہو سکتا۔ ایک تو وہ کہہ دینا کہ جاؤ 1 سال بعد اولاد ملے گی، تو سال بھر تک کون انتظار کرتا؟ یہ تو ہاتھ کے ہاتھ، ابھی پوچھو ابھی جواب۔ لوگ گئے تو واقعاً اس کو ایسا ہی پایا کہ دل کی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں جو قرآن نے اللہ کی صفت بتائی ہے اس میں یہ علم ہے۔ اچھا، عوام تو آپ کو معلوم ہے کیسے بیچارے بھولے بھالے ہوتے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ، ہندو کا جادو اگر فائدہ کرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یقیناً پھر اللہ اس سے راضی، عیسائی چاہے بھنگی ہو وہ کوئی عمل بتا دے اور اس سے فائدہ ہو جائے، ہماری عورتیں تو چمٹ جاتی، یہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی لگتا، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، خدا کے پاس تو نہیں پہنچا ہے لیکن سمجھا یہی جاتا۔ تو اب وہاں تو مسلمان معاشرہ بگڑنے لگا کیونکہ یہ کافر تھا اور یہ معجزہ دکھا رہا ہے جو بڑے بڑے مجتہد بھی نہیں دکھا سکتے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر امام تک پہنچی، امام نے کہا اچھا چلو ہم بھی چل کے دیکھتے۔ خاص یہ جملہ ہے روایت میں، امام نے لباس بدل کے عام آدمیوں جیسا لباس پہنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور لے کے چلے اپنے ساتھ ایک صحابی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ 2 روایتیں ہو گئی۔ ایک روایت تو ہے کہ صحابی کو لے کے گئے، اس سے کہا دل میں کچھ سوچنا، اس نے کچھ سوچا، امام کو بھی نہیں بتایا کیا سوچا۔ جب اس کافر کے پاس گئے اس نے ایک لمحے میں کہہ دیا تم یہ سوچ رہے۔ اور دوسری روایت یہ کہ نہیں، امام نے کسی اور کو بھی بیچ میں نہیں رکھا، خود گئے۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت پہ ایک گھونسلے میں پرندے کے 2 انڈے نظر آئے، ایک انڈا اٹھا لیا اور اپنے لباس میں چھپا کے اس کے سامنے گئے اور کہا بتا میں نے کیا چھپایا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور کہا فلاں پرندے کے گھونسلے سے ایک انڈا اٹھا کے تم نے چھپایا۔ امام نے سوال کیا تم نے کیسے بتایا؟ کیونکہ بہرحال اس کی آنکھیں امام کے لباس میں تو نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوری دنیا کو دیکھتا رہتا، ہر چیز نظر آتی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا تو اس پرندے کے گھونسلے میں 2 انڈے تھے، اب جو دیکھا تو ایک انڈا رہ گیا، ایک غائب تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی یہ کہاں چلا گیا؟ بھئی اگر گر کے ٹوٹا تو ٹوٹا نظر آتا، کسی نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں نظر آتا، لیکن کہیں نظر نہیں آیا۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا ضرور وہ تیرے پاس، کسی وجہ سے میں تیرے لباس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن اور کہاں گیا ہوگا یہ انڈا؟
واقعات اپنے فن کا ماہر نکلا. امام نے کہا اچھا ذرا میری ایک بات سن لے, مجمع سے ہٹ کر. امام لے گئے, کہا تجھے اتنی مہارت کیسے حاصل ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو بعض بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ اگر انسان اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دے, نفس کہتے ہیں انسان کے جسم, انسان کی روح کا وہ حصہ جو آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا, ڈائریکٹ نہیں لے جاتا ہے, آہستہ آہستہ. ابھی آپ سے نہیں کہے گا شراب پی, ابھی آپ سے کہے گا اچھے کھانے کھاؤ, ابھی آپ سے کہے گا بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ, آہستہ آہستہ کر کے عادی کر دے گا, پھر آپ کو لے جا کے شراب و کباب میں ڈالے گا. نفس ابھی آپ سے نہیں کہے گا کہ رشوت لو یا سود لو, کہے گا نہیں اچھا مکان لو, اچھی گاڑی لو, اچھے کپڑے بناؤ. آہستہ آہستہ اتنا بجٹ بڑھا دے گا کہ آدمی کے پاس حرام کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچے. یہ نفس ہے, آہستہ آہستہ گناہ پہ لگانا. کہا کہ میں نے بڑوں سے سنا تھا جو آدمی اپنے نفس کی مخالفت کرے اس کو بہت بڑا درجہ مل جاتا. جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کی. اگر اس نے کبھی کہا کہ آج اچھے کپڑے پہنو, میں نے عام کپڑے بھی اتار دیے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے. اگر اس نے کہا آج اچھے مکان میں رہو, میں اپنے مکان کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے وہاں لیٹ گیا کہ یہاں رہنا. اگر اس نے کہا کہ آج نرم بستر پہ سو, نرم بستر تو چھوڑے میں نے زمین بھی چھوڑ دی اور کانٹوں پہ جا کے لیٹ گئے. ہر بات میں نفس کی مخالفت کی. جو ہندو ہیں یا عیسائی ہیں, جادوگر ہوں کہ انسان کے مسئلے حل کرنے والے ہوں, ان کو بھی بڑی محنتیں کرنا پڑتی. آسانی سے وہ جادو بھی ہاتھ میں نہیں آتا. بڑی بڑی ریاضتیں, گوشت نہیں کھاؤ, اچھے مکان میں نہ رہو, اچھی جگہ نہ جاؤ, نیند نہ لو, یہ سب 12 15 سال کی ان کی محنتیں. تو کہا کہ میں نے نفس کی مخالفت. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مجھے یہ علم آ گیا. امام نے کہا بالکل ٹھیک تو نے کہا. جو آدمی بھی اپنے نفس کی مخالفت کرے گا, دیکھیں یاد رکھیے نفس, مومن کا نفس ایک دم گناہ میں لے جا کے نہیں پھنسائے گا, پہلے عیاشیوں کے راستے پہ لگائے گا, وہاں سے آگے بڑھاتے بڑھاتے حرام تک پہنچا دے. واقعاً جو اپنے نفس کی مخالفت کرے اللہ اسے یہ بڑا درجہ دیتا. اچھا اب تو مسلمان ہو جا. جو سنا تو ایک دم جیسے مثلا پیٹرول کو آگ دکھا دی, ایک دم سے بھڑک اٹھا کہ اے شخص تو عجیب آدمی, میں تو یہاں اس لیے آیا کہ عام مسلمانوں کو کافر بناؤں اور تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام قبول کروں. امام نے کہا اچھا اتنا بتا دے, تیرا یہ طریقہ رہا ہے نا کہ جو تیرا دل کہتا ہے تو ہمیشہ اس کی الٹ بات مانتا. جب میں نے کہا مسلمان ہو جا, تیرے دل نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے دل نے کہا تھا ہرگز مسلمان نہ ہو. امام نے کہا بس اس کی الٹی بات مان لی. سوچا, چکرا گیا, دماغ خراب ہو گیا اس کا کہ یہ کیا بات ہوئی. پھر کہا تو نے کہا تو ٹھیک, آج تک میں نے اپنے دل کی الٹی بات مان کے فائدہ اٹھایا, چنانچہ آج بھی میں اپنے دل کی الٹی بات مانتا ہوں. اچھا مسلمان تو ہو گیا, اب سنیے اس کے بعد تماشا. اس کے بعد تماشا یہ ہوا کہ اب یہ امام کا صحابی بنا, اب یہ امام کا شاگرد بنا, اور اب یہ روز بروز امام سے قریب آتا چلا گیا. یہاں تک بغداد میں تو ہر آدمی اس کو پہچاننے لگا, لیکن باہر سے جو لوگ بغداد آتے تھے اور امام کے پاس جاتے تھے تو ہمیشہ لوگ ان سے کہتے تھے دیکھو یہ جو امام کا صحابی ہے نا, یہ والا, یہ جو کونے میں بیٹھا, یہ ہے بڑا اپنے فن کا ماہر, چھپی ہوئی باتیں بتا دیتا. تو نئے آدمیوں کو امام کی زیارت کے لیے تو لوگ آ رہے ہیں, انہیں تجسس ہوتا تھا کہ بھائی ذرا ہم بھی 2-4 باتیں اس سے کریں. یہ تو اب اپنا شیعہ مومن بھائی بن گیا. اس کے پاس جا کے پوچھتے تھے بتاؤ ہم نے کیا سوچا, ارے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا, 0/0. 1 بار ہوا, 2 بار ہوا, 3 بار ہوا, بہت پریشان ہو گیا. گھبرا کے امام کے پاس آیا, کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا, جب میں کافر تھا, جب میں بے دین تھا, جب میں مشرک تھا, جب میں بت پرست تھا, تب تو میرے پاس اتنی صلاحیت کہ اللہ جیسی بات, چھپی ہوئی بات بتا دوں. جب میں مومن بنا, جب میں آپ کا غلام بنا, جب میں آپ کا شاگرد بنا, جب میں دین پہ عمل کرنے لگا, جب میں واجبات کا پابند ہوا, جب میں حرام کو چھوڑنے لگا, تو جو کچھ پہلی صلاحیت تھی وہ بھی اللہ نے چھین لی. ورنہ اب تو یہ توقع ہے کہ جب تم کافر تھے تب اللہ نے یہ علم دیا, مومن ہو کے تو یہ ڈبل ہو جانا چاہیے. ڈبل تو چھوڑو, جو پہلے تھا وہ بھی چھن گیا. مولا یہ کس لیے؟ دیکھیں یہ اتنا ہی پریشان ہے جتنا ہم پریشان جب تک ہمارے گھر گانے بجتے تھے, ڈش اینٹینا ہر بیہودہ پروگرام کو نشر کرتا تھا, تب تو گھر کے اندر دولت برس رہی تھی.
جس دن سے اللہ رسول کا ہم نے خیال کیا اس دن سے تو بالکل ہی گھر کی حالت بگڑ گئی۔ جب تک ہمارے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا اس وقت تک تو ہم اقسام کی نعمتیں تھیں۔ جس دن سے ہمارے بچے تک صبح کی نماز پڑھنے لگے اس دن سے تو مصیبتیں اور پریشانیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ جب تک ہم حرام حلال سب کھا لیتے تھے اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں۔ جس دن سے ہم نے حرام کو چھوڑ دیا روٹیوں کے لالے پڑ گئے۔ جب تک ہم نے خمس نہیں دیا تھا ہمارے ہاتھ ہمیشہ پیسے سے بھرے رہتے تھے، اور جس دن سے خمس دینا شروع کیا اور برکت تو کیا ہوتی، جو پہلے تھا وہ بھی ایک جھٹکے کے اندر نقصان میں چلا گیا۔ دیکھیں بالکل وہی مسئلہ، یہ مومنوں کے کیا نقصان ہوا؟ امام کا جواب بڑا عجیب۔ میں نے کہا کہ یہ روایت میں نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، لیکن چونکہ میری اس سال سے پہلے پچھلے سال مجلس سے نہیں ہوئی تو کم از کم 2 سال تو اس کو گزر گئے، اور پیغام اتنا اہم کہ سنیے اور بار بار سنیے، اور خالی سنیے نہیں یاد رکھیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے جب کبھی نماز پڑھتے ہوئے شیطان ورغلائے، جب کبھی خمس دیتے ہوئے شیطان بہکائے، جب کبھی گانے کے وقت ٹیلی ویژن کا بٹن بند کرتے وقت شیطان اکسائے، ہمیشہ پیغام ذہن میں رہے، اور وہ یہ امام نے کہا سنو جتنے بھی اللہ کے احکام کوئی بھی اس پہ عمل کرے اللہ اسے اجر تو دیتا، مسلمان ہو کہ کافر، مومن ہو یا منافق۔ دیکھیں بات اور میں واضح کروں، فرض کیجئے ایک کافر عورت ہے، اسے شوق ہوا حجاب کرنے کا، کسی بھی کافر ملک میں حجاب نہیں، ایک کافر عورت کو شوق ہوا حجاب کا۔ دبئی میں تو آج سے 15 سال پہلے ایک ہندو لیڈی ڈاکٹر، اور صرف ماحول کو بدلا دیکھ کر اس نے حجاب شروع کر دیا۔ اب حجاب کا جو فائدہ مومنہ اپنے سر پہ حجاب ڈالے کہ کافرہ، یہ فائدہ اللہ دونوں کو دے گا، اس ہندو کو بھی حجاب کا فائدہ ملے گا۔ گانا چھوڑ دینے کا جو ثواب اور فائدہ وہ اللہ ہر ایک کو دے گا۔ فرض کیجئے ایک عیسائی نے گانا چھوڑ دی، میں نہیں سنتا گانا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ شراب نہ پینے کا جو اجر وہ اللہ ہر ایک کو دیتا۔ آج کی دنیا میں بہت سارے عیسائیوں نے شراب چھوڑ دی، اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ تو خلاصہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں ایک عبادتیں چھوڑ کر، اس لیے کہ کافر عبادت کر ہی نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں نہیں کر سکتا وہ ایک الگ بحث ہے، آج اتنا وقت نہیں۔ خیر باقی جتنی بھی نیکیاں مسلمان کرے کہ کافر، اور اس میں بہت ہی واضح نیکی، ابھی تک جو میں نے مثالیں آپ کو دی تھی آپ کو ایسے کافر نظر نہیں آئے ہوں گے کہ جو شراب نہ پیتے ہوں، جو گانے نہ سنتے ہوں، لیکن ایک واضح مثال، راہ خدا میں غریبوں اور مستحقوں پہ پیسہ خرچ کرنا، مسلمان کرے کہ کافر، اس میں آپ کو کافر زیادہ نظر آئیں گے۔ اسپتال کھولنا، اسکول بنانا، یتیم خانے بنانا، بیواؤں کے لیے انتظام کرنا، کافر زیادہ۔ ہندو سرمایہ دار بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، عیسائی سرمایہ دار بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی نیکی اللہ نے رکھی مسلمان اس پہ عمل کرے کہ کافر، اجر سب کو ملتا۔ یہ امام کا جملہ ہے جس کی میں نے تشریح کر دی۔ امام نے کہا لیکن سنو، جب کافر کوئی نیکی کرتا تو اللہ کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ فقط انداز بیان میں نے ایسا اختیار کیا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ، لیکن یہ سمجھو کہ جیسے اللہ کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ اس دنیا میں اجر دینا نہیں چاہتا، یہ بھی یاد رکھیں، دینا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کنجوسی کی وجہ سے؟ جی نہیں، کنجوسی کی وجہ سے نہیں، ہمارے فائدے کی وجہ سے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر اجر دے دیا اس کو تو یہ دنیا میں کتنے سال رہے گا؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ میں نے اجر تو دے دیا اس کو، بات ختم ہو گئی، اب میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، یعنی اس کا کوئی حق نہیں رہا۔ مگر 50 سال بعد یہ مر جائے گا، اجر ختم ہو گئی، خالی 50 سال چلا، میں اسے اجر آخرت میں کیوں نہ دوں جہاں پہ یہ اجر ہمیشہ ہمیشہ چلے گا۔ دیکھیں اللہ کی پالیسی سنی، یہ بچوں کے بارے میں ہم بھی کرتے ہیں، ہم بچوں کے بارے میں یہی کرتے ہیں۔ کوئی بہت ہی قیمتی کھلونا یا کپڑا یا لباس لے گیا، کمپیوٹر لے کر آ گیا، بچے نے کہا ہمیں دیجیے، ہم نے کہا ابھی نہیں، ابھی دیں گے تم 2 دن میں توڑ پھوڑ کے برابر کر دو، یہ ہے تمہاری چیز، رکھی، ذرا بڑے ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ، اس کے استعمال کے قابل ہو جاؤ، پھر ہم تمہیں دیں گے۔ کیونکہ جب وہ سمجھدار ہو جائے گا تو اس کو زیادہ عرصے چلا سکے۔ ابھی آپ نے ناسمجھ بچے کے ہاتھ میں دے دی یہ چیز، اسی کی چیز دے دی، توڑ پھوڑ کے برابر کرے گا، اسے کیا پتا کمپیوٹر کیا ہے اور کون سا بٹن چلانا ہے اور کون سا دبانا ہے اور کون سا توڑنا ہے اور کون سا جوڑنا، اسی بچے کی چیز ہے، خود نہیں لینا چاہتے،
اس لیے رکھ دی کہ اس وقت کیوں نہ دے جب یہ سمجھ کر زیادہ عرصے چلائے گا. کسی مثلا یہ زکوٰۃ اور خمس کی مثال تو نہیں، لیکن ویسے آپ نے سوچا کہ فلاں عورت بیوہ ہو گئی، یہ میں اس کے لیے 1 لاکھ رکھتا ہوں. اس نے مانگا، آپ نے کہا بھی نہیں دے رہا ہوں، ہے تمہارا ہی پیسہ، میں نے اپنے مال میں سے نکالا. لیکن زکوٰۃ خمس فطرہ اس میں تو پابندیاں نہیں، تو مثال بنائیے کہ آپ نے اپنی طرف سے دی، کہا ابھی نہیں، ابھی رکھ لو، یہ میں نے رکھا ہے، تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی، اس وقت تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی، ابھی دے دیں گے ہم، ہمیں معلوم ہے کہ تم کھا پی کے اس کو برابر کر دو گی، نتیجہ یہ کہ بعد میں تمہیں پرابلم ہوگا. تو ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں بھی ہوتی کہ جب کسی کے لیے ایک چیز آپ رکھتے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس وقت دے جب اس کے زیادہ کام آ جائے. ابھی تو اس کے لیے بیکار. چنانچہ بہت سے گھرانوں میں رواج لڑکیوں کے لیے زیور بنانا شروع کر دی، لیکن ابھی لڑکی نے کہا مجھے پہننے کو دو، کہا نہیں، یہ تمہارے جہیز کے لیے رکھا، ابھی دے دیں گے، پہن لو گی، پرانا ہو جائے گا، استعمال شدہ ہو جائے گا، بعد میں مسئلہ ہوگا. ہے تمہاری چیز، ہمیں اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جانا، ہمیں خود کسی اور کو بھی نہیں دینا، لیکن رکھا اس وقت کے لیے جب تمہیں اس کا فائدہ ملے. ایک چیز ہے یعنی عقل میں آنے والی. اللہ نے کہا تم نے حجاب کیا، اللہ نے کہا تم نے گانے بند کیے، اللہ نے کہا کہ تم نے راہ خدا میں خیرات کی، اللہ نے کہا تم نے فجر کی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا تم نے حق امام خمس باقاعدگی سے دیا، سارا تمہارا اجر آ گیا میرے پاس. لیکن ابھی دنیا میں دیں گے، فائدہ کیا؟ 30 سال 40 سال 50 سال بعد تم مر جاؤ گے، چیز رہے گی، تم مر جاؤ گے، تم تو اس کو استعمال نہیں کر سکو. ہمیں چاہے 50 سال بہت لگے، لیکن آخرت کو دیکھتے ہوئے 50 سال کیا؟ ایک سیکنڈ. ہم یہ اجر تمہیں آخرت میں کیوں نہ دیتے؟ جہاں تم کتنے سال زندہ رہو گے، آخرت میں کتنے سال رہیں؟ 1 لاکھ سال جی نہیں، 1 کروڑ سال جی نہیں، 1 ارب سال جی نہیں، 1 خرب سال جی نہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. وہاں یہ دیں گے 1 ارب سال تک تم جیو گے، یہ چیز تمہارے کام آئے گی. دیکھیں یہ اللہ کی نیت. کافر کے ساتھ مسئلہ آ گیا، اللہ نے کہا کہ اس کا اجر آخرت میں دوں، تو وہاں تو یہ 1 دن بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ یہ تو جہنم میں جل رہا ہوگا، جس کے کوڑے پڑ رہے ہوں گے، جس کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہوں گے. یہ فائدہ کیا؟ اس کو دنیا میں دے دو، اس لیے کہ کافر کے لیے دنیا پھر بہتر ہے. 25-30 سال تو یہاں عیش میں ہے نا، آخرت میں تو پہلے دن سے یہ عذاب شروع ہو گئے. کافر کے لیے دنیا میں دے دینا بہتر، کام آ جائے گا. مومن کے لیے آخرت میں دینا بہتر. 25 سال بعد مر جائے گا، پتا چلا نمازیں پڑھی اور اس کا اجر مختصر ملا، آخرت میں دوں گا تاکہ کبھی بھی اجر ختم نہ ہو. امام نے کہا اس لیے اللہ نے اب جو تم دین پہ عمل کر رہے ہو، تمہارے پہلے تمہیں کیوں یہ صلاحیت دی تھی؟ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے. اب اللہ نے کہا تمہاری نیکیاں آخرت میں ملے گی. بس یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ جتنا آپ دین پہ عمل کریں، شیطان ورغلاتا رہے گا، شیطان بہکاتا رہے گا، شیطان کہتا رہے گا دیکھو نمازیں پڑھنے کا کیا ہوا، دیکھو حجاب کرنے سے کیا ملا، دیکھو خمس دینے سے کیا ہوا. نہیں، کوئی بات نہ سنیے، ذہن میں رکھیے کہ سب آخرت میں ملے گا. یہاں تو مجھے لینا بھی نہیں، 25-50 سال میں اس کو کھا پی کے بیٹھ جائیں اور ضائع کر دیں تو کیا فائدہ؟ مجھے لینا ہی آخرت میں. اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف میعادہ، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو ایک تو یہ چیز ہمیشہ